کیا جو اس سال یہ پارلیمنٹ میں بتائیے گا بھی کہ جو ایک رجیم چینج کی کوشش ناکام کوشش کی گئی ہے ایران کے اندر، اگر وہاں پہ اگر یہ ناکامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کتنا آپ خطرناک سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے، اس طرح کی کوئی کیا سارائی عوام اس وقت ایران میں سارے متحد ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جو ابھی وزیر اعظم کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے، رانا ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے جو بڑی تفصیل سے بات کی ہے. دیکھیے، ملک میں اس وقت سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو رانا صاحب کی سربراہی میں ہم دونوں جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، ان سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے بھی یہی گزارش کی ہے کہ اب اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے ایشوز جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور اس خطے میں جو اس وقت ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے ایران کے حوالے سے، افغانستان میں جو حوالے سے، اس میں جو ملٹری ہماری لیڈرشپ ہے وہ اگر بریف کرنا چاہتی ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تو اس میں آپ کی موجودگی وہ ضروری ہے. اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ وہ مشاورت کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. سب کو اس ایشو کے اوپر یک زبان اور یک قالب ہو کے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا رانا چاہیے. صاحب ایک چیز بتائیے، یہاں پر اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ملک میں سیاسی استحکام ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. کیا اس ملاقات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے یا جو ملکی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس میں جو آج ہم نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ پرائم منسٹر کی جو صبح بریفنگ کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچائی ہے. اگر وہ کل وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ بات سنیں بھی اور اپنی سنائیں بھی. تو یہ وہی جو ایک یہ بیریئر ہے، یہ ڈیڈ لاک ہے جو کسی طرف سے بھی ہے، یعنی پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس سے انکار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں نکلتا. جو جمہوریت ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. تو یہ ہماری ہمیشہ بطور جماعت بھی پی ایم ایل این کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، اور بطور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بطور جماعت بھی اور ہماری لیڈرشپ کی یہی پالیسی ہے کہ سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے اور بات سنی بھی جانی چاہیے اور اپنی بات کی بھی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیڈ لاگ اور بائیکاٹ کا رویہ جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ رانا یہ صاحب، اچھے آخری سوال اثرات ایک نہیں ہے، رکھتا. کیا پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ہی بلا کر ان کیمرہ تو ان کی یہ ڈیمانڈ، اور دوسرا کیا بیرسٹر گوہر کو دعوت بھی دی ہے یا صرف ملاقات ہوئی ہے؟ جی، ہم نے دعوت دی ہے اور گوہر صاحب کو بھی دعوت دی ہے. شہاد خٹک صاحب کا بھی ہم نے جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں تھے تو ان کو معلوم کیا گیا، پھر وہ تشریف لے آئے. اسی طرح سے ہم نے شہاد خٹک صاحب کا بھی کہا تھا کہ اگر وہ تشریف لا سکتے ہیں یا ہم سے ہماری بات کروا دیں، تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے. تھینک یو. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کل 11:30 بجے تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو جو موجودہ حالات ہیں خطے کے، جس میں افغانستان میں جو رجیم ہے اس کی جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے اور جو ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ بریف کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سب کو دعوت دی ہے. تو ان کی جو ہے وہ ایڈوائز، ان کی ڈائریکشن کے مطابق میں اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ راجہ علامہ غلام عباس صاحب کو، ناصر عباس صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ وزیر اعظم کا پیغام جو ہے وہ ان کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو دونوں صاحبان سے جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے اور انہیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اس میں ہمیں اپنی ذاتی اور جماعتی سیاست سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں
آپ کی جو ہے وہ ایڈوائس، آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور سب کی آپس میں جو ہے وہ باہمی مشاورت کے بعد جو ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں یا حکومت نے کیے ہیں، تو ان فیصلوں کے اوپر آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے وزیر اعظم نے صبح بلایا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دیگر جو دوست ساتھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ ابھی تک کن کن سے رابطہ ہوا ہے سر آپ کا، اس کے علاوہ تمام جماعتوں کی؟ جی تمام جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان سب سے رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ زیادہ اہم تھا، تو ان سے ہم نے خود آ کے ریکویسٹ کی ہے، باقیوں سے کوئی ٹیلی فونیکلی ہوا ہے، کچھ سے جو ہے وہ فزیکل ہوا ہے، تو آلموسٹ جو جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی اور پارٹی ہیڈز جو ہیں ان سب سے رابطہ ہوا۔ لیکن رانا صاحب پارلیمانی لیڈر تو ادھر شاہد خٹک بھی نامینیٹ ہیں، اس طرح بیرسٹر گوہر بھی ہیں جو پارٹی جی چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی ہوا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ موجود تھے۔ تو رانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا کہا جائے، تو کیا یہ کنڈیشن حکومت وفاق کے لیے قابل قبول ہوگی؟ جی اس معاملے میں نہ کوئی ہماری طرف سے کنڈیشن ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے ہم کوئی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کی وجہ ایک نیشنل ایشو ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں سب لوگ آئیں، صبح آ کے جو صورتحال ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بریفنگ لیں، وہاں پہ ڈی پی ایم صاحب بھی ہوں گے، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کریں تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایبل اوپینین جو ہے وہ آئے۔ اس میں باقی ہو اور کوئی جو بھی جماعتی یا سیاسی ایشوز ہیں ان کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خطے میں جو جنگ جاری ہے اس کو رکوانے کے لیے پاکستان کو کردار ادا کر سکتے جی اس میں پاکستان جو ہے وہ کردار ادا کرتا رہا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کا جو ان کا ذاتی اثر و رسوخ بھی ہے اور جو ان کے تعلقات بھی ہیں، جو پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، تو ان ساری حیثیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور جو اس وقت خطے کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہونے جا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر۔ نہیں شام نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہوگا، لیکن جو بھی ہے دیکھیں کوئی قومی سلامتی کے بھی ایشوز ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے سے چیزیں ڈیولپڈ ہو رہی ہے، جس طریقے سے آٹھے کنواں ہے، جس طریقے سے افغانستان کی سچویشن ہے، جس طرح ایران کی ایوالونگ سچویشن ہے، جس طرح گلف انٹائر سٹیٹس کی جو سچویشن چینج ہو رہی ہے، جس طریقے سے ایک طاقت پوری دنیا پہ گھوم رہی ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ بھی سیٹ کر رہی ہے، مار بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، تو اس لیے ان کے تناظر میں پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہم بھی بڑے کنسرن ضرور ہے کہ ہمارا ملک کا رسپانس کیسے ہوگا، اور ہم نے ایز اے اپوزیشن ہم نے بھی ایک رول پلے کرنا ہے، اور ہم نے اپنی عوام کی جو احساسات ہے اور ان کی جو جذبات ہے اس کو بھی حکومت کے نوٹس میں لے کے آنا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ تو تعالیٰ بصیرت پی ٹی آئی چیئرمین، کیا آپ اپنی پارٹی کا بھی کوئی اجلاس بلا کے اس میں بھی اعلیٰ سطح مشاورت کریں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو خان صاحب کے انسٹرکشنز آئے ہیں وہ خان صاحب کے انسٹرکشن بڑے کلیئر ہے ہمارے لیے۔ ایوان کے اندر جو ہوگا وہ بھی اچکزئی صاحب نے کرنا ہے، اور ایوان کے بعد جو ان کی ہدایات ہوگی خان صاحب کے ایبسنس میں تو ہم اچکزئی صاحب کی ہدایات۔ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ اگر پرائم منسٹر نے بلایا تو نہیں دیکھو ابھی ان کا ضرور ہے، اور بعد سر یہ عید بھی کیا عمران خان جیل میں گزاریں گے یا باہر آئیں گے؟ اللہ کرے باہر آ جائے۔ سر میرا سوال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جانے والی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کی ہے یا پی ٹی آئی جائے گی؟ ابھی وزیر اعظم ہاؤس نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ابھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے اس سے قبل فلسطین کی کانفرنس تھی، آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، ان کیمرہ اجلاس میں بلانے کے لیے حکومت نے کہا تھا کہ بانی سے ملاقات کریں گے، مشاورت کریں گے، تو اس مرتبہ تو نہیں بانی سے نہیں دیکھو وہ فلسطین پہ نہیں تھا، فلسطین پہ جو ہم نے یہاں دیا تھا وہ ایکچولی حماس کے جو لیڈر کے خلاف ہوا تھا، تو ہم نے تو یہ ساری یکجہتی کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد انہوں نے ایک
میٹنگ ضرور بلائی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی تو ہم انسٹرکشن لیں گے. اس صورتحال میں یہ تھا کہ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تھا اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارے تھے اپنے ابھی خان صاحب کے چکزئی صاحب ہے, لیکن چکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ شروع ہے جو امکان کیا ہے کہ مزاحمت ہے, یہ بتائیں ماحول کیسے ہے ماحول میٹنگ میں کا؟ مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے؟ دیکھو سیاست میں دونوں چلتے رہتے ہیں, لیکن ملک کی بعض ایسے ہیں کہ جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہو دین وی آل ہیو ٹو ایکٹ ویری رسپانسبلی, اور ہم سب نے مل کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے تاکہ ملک کی. اچھا آپ کے ارادے کیا ہیں جانے کا؟ دیکھو ابھی انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم میں فیصلہ ہو جائے گا. اوکے, تھینک یو. تھینک یو.